یہ جو جگہ ہے یہ جنت ہے، لیکن ہے یہ بھی مخلوق. لیکن اس کائنات میں اگر کوئی چیز مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید. اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے. اگر من حیث القول ہم اس کو صحیح معنوں میں دل سے مان کر اس پر عمل کرے، یقیناً دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور قیامت کے دن بھی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اس پر ایمان لا کر عمل کرنے کی وجہ سے. اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. یہ جو آپ نے، حافظ صاحب نے، آپ نے، سب نے مل کر اللہ کے گھر میں یہ قرآن مجید کا درس شروع کر رکھا ہے، یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے. جیسے کہا جاتا ہے ای سعادت بزور بادو نیس تانہ بخشن خدائے بخشندہ. اللہ کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا آسان کام نہیں، مگر جس پر اللہ تعالیٰ آسان ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرتے ہیں. مسجد کے اندر وہ آواز تو نہیں ہے جی جماعت میں رہی سی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب پر ایمان لا کر عمل کرنے اور اس کی آگے نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آمین کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہماری آمین کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، سوز ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. آمین یہ تو سارا خشوع خضوع ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں کو سمجھائیں یہ آمین کا طریقہ نہیں ہے. آمین کا طریقہ کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اس پر غور کو کرو. ہمارے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اللہ سے سیدھا راستہ مانگا جا رہا ہے. اور ایسی آمین تو لا شعوری کی آمین، شعور والی آمین جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ نعمت عطا کر رکھی ہے، اس کے اندر آپ نے پہلے سے کہیں زیادہ ذوق سے، شوق سے، ولولے سے، محبت سے اور اپنا دنیاوی کاموں کو قربان کر کے اس مجلس کے اندر آپ کو شریک ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایسی مجلس ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے. ابھی میں نے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، مگر ہاں إِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، سب سے پہلا انعام جو ان کو اللہ عطا کرتا ہے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور سکون صرف اسی مجلس میں نہیں ملتا، مستقل دائماً ہمیشہ کے لیے اللہ سکون دیتا ہے اگر توجہ کرے. وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کے محبوب کا سچا فرمان کہ ان پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، کتنا خوش نصیب ہے. اللہ ہمیں روزانہ اس کلاس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر ہمارا یقین ہے. ایک چیز ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ ہمارے، اس کے اندر شک ہو ہی نہیں سکتا. اور جو شک کرتا ہے اس کا ایمان نامکمل ہے. الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. جنت ہم نے نہیں دیکھی، مانتے ہیں نا. جہنم نہیں دیکھی، مانتے ہیں نا. قبر کے اندر کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، سب کچھ مانتے ہیں. حشر کا میدان لگے گا، اللہ تعالیٰ لگائے گا، اللہ فیصلے کرے گا. اللہ اکبر. اللہ اس دن اپنے پیارے نیک صالحین بندوں کے اندر ہمیشہ فرمائے. آمین.
آمین پتہ کیا ہے؟ یہ ایک طلب ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ تو فرمایا فرشتے ان کو گھیرتے ہیں اس مجلس کو، کہاں تک؟ علماء فرماتے ہیں اوپر آسمان تک۔ اللہ اکبر، کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں یہ جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اگلا انعام اس سے بڑا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ میری داد بات نہیں، سبحان اللہ کہہ دو، اللہ کے انعامات سن کر خوش ہو کر اللہ تیرے کتنے احسان ہیں۔ ہم ان گناہ گاروں کا تو ذکر عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری زمین پہ بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا ان گناہ گاروں کا، ہم گناہ گاروں کا ذکر اللہ عرش پر ان پاک مخلوق میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں میں۔ اور اس کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم دنیا میں اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات عرش پر پہنچتے ہیں اور عرش کا طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور وہاں جو ذکر کر رہا ہے دنیا میں اس کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ این سعادت بزرگ بازو نے یہ جو مقام یا یہ جو انعام اللہ نے مسلمانوں کو ہمیں دیا ہے دنیا میں اور کسی قوم کو نہیں دیا، لہذا ہم سستی اور کالی کا شکار ہو کر ان چیزوں سے محروم اپنے آپ کو کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر عرش پر ہو؟ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی کتاب کے حقوق ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میرے حق ہیں مجھے نہیں مل رہے، لیکن قرآن پاک کے بھی حقوق ہیں، ان کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں سرور کرے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب قرآن مجید دیا ہے یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، وہی لوگ ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ حق کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ ہم کس دل سے اس پر ایمان لائیں کہ واقعہ اللہ کا کلام ہے، عرش سے آیا ہے، اللہ ذوالجلال نے جبرائیل امین کے ذریعے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ فرماتے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے، اس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ دل سے بھی مانیں، زبان سے بھی اقرار کریں۔ دوسرا حق یہ ہے، مختصر ٹائم تھوڑا بندے کالے پہ جائیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتہ جیسے اس کا حق ہے ویسے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ، مخرج سے ادا کرتے ہیں، یہ اس کو صحیح سے صحیح اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے بندو جو وہی کتاب ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے اس کی تلاوت کیا۔ بتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، غور کرو، اس پر عمل کرو، جو کچھ اس میں ہے اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، قیامت کے دن یہی کچھ ہوگا جو اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور خوبصورت آواز سے کریں، احسن طریقے سے کریں، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ تجوید کا پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں۔ آج کل کتنے علم نکلے ہوئے ہیں جو انسان نے اپنے پاس ہی گڑے ہوئے ہیں، مشکل سے مشکل ترین علم، ان سے انسان کہتا ہے میں ضرور گزروں گا،
16 سال 20 سال دنیا کا علم پڑھ لگا دیتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ناقدری ہے اللہ کے کلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہمیں عطا کر دیا. حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے، اپنا معمول بنائیں. 2 رکوع 3 رکوع پایہ سپارہ جتنا بھی سونے سے پہلے پڑھے، اٹھنے کے بعد پڑھے. اور پھر تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ یہ کوئی اردو کی کتاب تھوڑی ہے، یہ کسی ڈاکٹر صاحب کی لکھی تھوڑی ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے آپ پڑھ. یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر سراسر ہمارے لیے ہدایت ہے. ایک آیت میرے لیے اور آپ کے لیے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے جو کتاب اتاری ہے اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، اور تمہارا اس میں ذکر ہے، تمہاری دنیا کا ذکر ہے، تمہاری آخرت کا ذکر ہے، اور تمہارے انجام کا ذکر ہے. اپنے آپ کو قرآن پاک پر پیش کر کے پوچھو کہ میں کن لوگوں میں کھڑا ہوں. اس وقت اگر اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو قیامت کے دن میں کن لوگوں کو اٹھوں گا. پڑھنا، ایمان لانا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا. طوطے کی طرح پڑھ کے عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس پر ایمان لاؤ. اللہ فرماتا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو لوگ محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کی توقیر اور عزت و احترام کرتے ہیں، اور ان کی دین کے معاملے میں مدد کرتے ہیں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی روشنی، اس روشنی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس نور پر چلتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جو لاپرواہ ہے دنیا کے پیچھے، آج کا انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اس میں بھی شامل ہوں، ہمیں یقین نہیں آتا نہ اللہ کی باتوں پر، رسول اللہ کی باتیں جو سنے ادھر نکال دیتے ہیں. اور جہاں دنیا کا فائدہ نظر آئے تو دیکھو کیسے لوگ بھاگتے ہیں دنیا کی طرف. یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر، جو ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. لہذا قرآن پاک کو پڑھے، خوبصورت پڑھے، محبت سے پڑھے، اس پر دل سے ایمان لائیں، اور پھر جو اللہ اس میں فرمائے اس پر عمل کریں. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو کامیاب ہوں. اور 5واں حق کیا ہے کہ اس کو آگے پہنچانا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے اے انسانوں، تم سارے کے سارے گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں جا رہے ہو. میں سمجھتا ہوں میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں تو گاڑی لے لی، میں تو کامیاب ہو گیا، مکان مل گیا، کاروبار سیٹ ہو گیا، بیوی بچے ہیں، نوکر چاکر ہے، میں تو کامیاب ہوں. اللہ فرماتا نہیں، تو ناکام ہے، تو کامیاب نہیں ہے. اللہ کی بات سچی ہے یا میری سچی ہے؟ کیوں جی؟ غور کرنے کی بات ہے نا. اللہ کی بات سچی ہے. اللہ کو سارے کے سارے تم نقصان میں جا رہے ہو، کیونکہ ہمارا راس المال زندگی ہے. جب سانس ہم لیتے ہیں تو زندگی کا ایک سانس ہماری زندگی سے کام ہو جاتا ہے. دن گزرتا ہے، دن کام ہو جاتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ کام ہو جاتا ہے، مہینہ، سال، اس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اس کی علماء مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے برف کا بلاک ایک آدمی خرید کر لا کے رکھتا ہے تو وہ آوازیں دیتا ہے کہ یہ خرید لو ورنہ کھڑ جائے گی، یہ نہیں میری، یہ راس المال ضائع ہو جائے گا. اس طرح ہماری زندگی بھی کھڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، کام ہو رہی ہے. جس نے اس زندگی سے کچھ کما لیا، مثلا ہم نے یہاں اگر نماز پڑھی، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے شکر کرتے ہیں، ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں، چوکوں میں بیٹھے ہیں، موبائل دیکھے جا رہے ہیں، سوائے کھانے پینے کے ان کو اور مال کے دنیا کے سوا کوئی ہوش ہی نہیں ہے، تو وہ خسارے میں جا رہے ہیں. مگر وہ لوگ خسارے سے بچیں گے
جو ایمان لائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل سے مانیں گے، پھر کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پھر اپنے تک اس بات کو نہیں رکھیں گے، آگے بھی بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے، اور پھر اس پر جو پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں صبر کریں گے، یہ لوگ خسارے سے بچیں، باقی سب لوگ خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا خیال ہے کافی ہے، ہاں جی 20 منٹ ہو گئے۔ بہرحال میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی محبت ہمارے دل میں ڈالے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، اللہ کے گھروں سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت، یہ بہت اونچے عمل ہیں۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے 20 سال 30 سال بندے نماز پڑھتے آ گئے، لیکن پتہ نہیں ہے میرے اللہ سے بابے کھڑوتے نے یا میرے پائیں کھڑوتے نے، انہوں نے نہ کی ٹائم ہی نہیں گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پائیں جی کی حال ہے، تھوڑا نام کی ہے، تھوڑا کام کی ہے، تے رہتے کسے ہو، وہ یہ سنت ہے، اور جی حوصلہ افزائی ہوگی، یار تو محبت کرنے والے بندے ہیں، تو بڑے پیار والے بندے ہیں، اور پیار والے بندے بنو، محبت کرو، ایک دوسرے کو دعوت دو، اور ہو سکے تو تھوڑا سا خرچہ بھی کرتے ہیں، مسجد کی ٹی پارٹی کرتے تو تھوڑا سا فروٹ لے آ کے تقسیم کر دیتا جی، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تو رزق میں برکت دے گا، محبت کے اندر اضافہ ہوگا، اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے انہوں خصوصی مسندیں کرسیاں عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو زندگی دے ایمان والی، اچھے اعمال والی، محبت اور پیار والی، اور جب تک زندہ رہیں اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کا زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا بالایمان ہو جائے، ہماری قبر روشن اور منور ہو جائے، حشر کے میدان میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے عظیم کا سایہ نصیب فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب ہو جائے، دائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال مل جائے، اللہ ہمارے چہروں کو روشن کر دے۔ یہ ساری دعائیں بھی مانگا کرو، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع بھی کیا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیند نہیں آتی، اللہ کا گلا کرنا شروع کر دو، دوسری پڑھو، جنہیں دعاواں آتی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دو، کوئی دعا نہیں آتی پنجابی شروع جو ہے، اللہ کا بندہ تیرا گناہ گار ہاں، خطا کار ہاں، بڑے گناہ ہوئے نے، تیریاں بڑیاں رحمتیں ہیں، تو میرے پڑھے ہی نہیں آج تک، تو میرے پوچھے ہی آج تک میں کی کرتا ہے، کہ اللہ میں پھر ہوں ہاتھ جوڑنا، کی پتہ میں سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں، اللہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ پھر نیند بھی آئے آ گیا، اللہ بھی کام کرنا چاہیے تھا، اچھی تھی نہ سوا دوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک صالحین بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنے گھر میں اسی طرح حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔